بسم اللہ الرحمن الرحیم كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. امید کرتے ہیں کہ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا یقیناً وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا. ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں. آج دوسرا دن ہے اور القرآن میں آج ہم سورۃ الناس مکمل پڑھیں گے. کل ہم نے آیت نمبر 1 سے 3 تک پڑھا تھا، آج ہم اس کو مکمل کریں گے. چلیں آپ 30واں پارہ کھولیں اور آخری صورت نکالیں. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. قاعدے سے آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے. سبق نمبر 2 میں 3 حرف ہیں: ثا، ذال، ضا. ثا، ذال، ضا. اور زبر کے ساتھ ان تینوں کا ساؤنڈ بنتا ہے ث، ذ، ضا. ث، ذ، ضا. ث ثمر، ذ ذهب، ض ظرف. چلے نظم کے ساتھ ان کی مشق کرتے ہیں. ہونٹوں سے ہو 4 ادا، ما، با، وا، فا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ثا، ذا، ظا. ہونٹوں سے ہو 4 ادا، ما، با، وا، فا. زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا. ثا، ذا، ظا. دعا کی جانب بڑھتے ہیں. کل ہم نے دعائے استفتاح کا پہلا حصہ پڑھا تھا، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى
ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ وہی حدیث جو کل ہم نے پڑھی تھی اس کو دوبارہ دہرائیں گے اور اسی کو ریوائز کریں گے ہم انشاءاللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، یحب الرفق، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، یحب الرفق، وہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم کی جانب آتے ہیں۔ اس میں آج ہم اگلے 2 سوال پڑھیں گے۔ تو سوال نمبر 3 ہمارا ہے نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص طریقہ ہے جس میں قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد ہوتا ہے۔ قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد ہوتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص طریقہ ہے جس میں قیام، رکوع، سجدہ اور تشہد ہوتا ہے۔ کیا نماز فرض ہے؟ جی ہاں، نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ نماز ہر مرد و عورت پر دن میں 5 بار فرض ہے۔ اسٹوڈنٹس اب اپنی اردو کی بکس کھولیں۔ اردو میں ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 5 برسات۔ اس کے ہم نے پہلے 3 مصرے پڑھے تھے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ شاعر اسماعیل میر تھی برسات کا منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالے کالے بادل ہر طرف آسمان پر چھا گئے اور بارش برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو گئی۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، چلیں پڑھیں۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، عجب بیل پتے عجب پھول پھل۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، زمین پر ہر طرف سرسبز پودے لہلہانے لگے۔ کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی، یعنی کسانوں نے فصلیں اگانے کے لیے جو محنت کی تھی انہیں اس محنت کا پھل مل گیا۔ جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل، بارش کے پانی سے زمین سے جڑی بوٹیاں اور پودے باہر نکل آئے۔ عجب بیل پتے عجب پھول پھل، طرح طرح کے پودے اور پھل پھول پیدا ہو گئے۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ ہر درخت الگ ہی شکل کا اور ہر پھول کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے تفہیم عبارت۔ ان سوالوں کے جواب میں نے نظم کی تشریح میں آپ کو بتا دیے ہیں، ان کے جواب آپ نے خود سے لکھنے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے املا کے الفاظ۔ ہمارا پہلا لفظ ہے لہلہانا، اسے ہم لکھیں گے لہ لہانا۔ اس میں لام کے بعد حک والا ہے آئے گا، اس کے بعد دوبارہ لام کے بعد حک والا ہے الف کے ساتھ مل کر آئے گا اور آخر میں لکھیں گے نا اور مل کر یہ لفظ بنے گا لہلہانا۔ اگلا لفظ ہے ٹھکانا، اسے ہم ٹے کی بھاری آواز یعنی 2 چشمی ہے سے شروع کریں گے
اور اسے کا کے ساتھ ملائیں گے تو بنے گا ٹھکا، اور آخر میں لگائیں گے نا، یوں پورا لفظ بنے گا ٹھکانا۔ اگلا لفظ ہے عجب، آ اور جب کو ملا کر لکھیں تو بنے گا عجب۔ آخری لفظ ہے ڈھنگ، ڈال کی بھاری شکل، ڈھ کو نون کی چھوٹی شکل اور کاف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو بنے گا ڈھنگ۔ ہمارا اگلا سوال ہے الفاظ معنی۔ لہلہانا کا مطلب ہے ہوا سے ہلنا، ٹھکانے لگنا یعنی مقصد پورا ہونا، ڈھنگ انداز طور طریقہ۔ اسٹوڈنٹس، انگلش میں ہم امریکن پوئٹ ہیری بین کی لکھی ہوئی پوئم ٹریز پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے پہلی 4 لائنز پڑھی تھیں، آج ہم نیکسٹ 4 لائنز پڑھیں گے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ They are the first when they begun to touch the beams of the morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. They are the first، وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں، when day begun، جب دن شروع ہوتا ہے، to touch the beams of morning sun، جو صبح کے سورج کی کرنوں کو چھوتے ہیں، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے سورج کی روشنی درختوں پر پڑتی ہے۔ They are the last، وہ سب سے آخری ہوتے ہیں، to hold the light، جو روشنی کو روکتے ہیں، when evening changes into night، جب شام رات میں بدل جاتی ہے۔ Trees are the kindest things I know. Trees are the kindest things I know. They don't harm, they simply grow, and spread a shade for sleepy cows, and gather birds among the boughs. They are the first when day's begun, to touch the beams of the morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest thing I know. اسٹوڈنٹس، اب اپنے فولڈر کھولیں۔ ورڈس میننگ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اب ہم سیکھیں گے ڈکٹیشن ورڈس۔ ٹچ، TOUCH، ٹچ، اسی طرح کاؤچ، پاؤچ۔ نیکسٹ ہے بیمس، اور اسی طرح ہے تھیمس، سیمس، BEAMS، بیمس۔ نیکسٹ ہے لائٹ، اس میں GH لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، LIGHT، لائٹ، ایز نائٹ۔ فائٹ۔ نیکسٹ ورڈ ہے چینجز، CHANGES، چینجز۔ اگلا سوال ہے کوسچن آنسرز۔ ڈو اٹ یور سیلف، سوالوں کے جواب آپ نے خود سے لکھنے ہیں۔ وکیبلری میں آج ہم نے 2 ورڈز یاد کرنے ہیں۔ پہلا ورڈ ہے ٹمارو، ٹو-ما-رو، TO2MORRO، ٹمارو۔ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ڈبل آر آتا ہے۔ اگلا ورڈ ہے یسٹرڈے، یسٹرڈے، YES، یس، TER، DAY، یسٹرڈے۔ اسٹوڈنٹس، سائنس میں ہم پودوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ پودے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ٹال ٹریز، شربس اینڈ ہربس۔ آج ہم پڑھیں گے what are trees like، درخت کیسے ہوتے ہیں۔ Trees are big and strong plants، درخت بڑے اور مضبوط پودے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیں، Trees are big and strong plants. They have strong, hard and woody stems, which is called trunk. They have strong, hard and woody stem, which is called trunk. میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں، Trees are big and strong plants. They have strong, hard and woody stem, which is called trunk. اسٹوڈنٹس، اپنے میتھ کے فولڈر کھولیں۔ میتھ میں سب سے پہلے ہم نمبرز لکھنے کی پریکٹس کریں گے۔
نمبرز 3 طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ کوئی بھی نمبر جب ہم ڈیجٹس یا ہندسوں میں لکھتے ہیں تو وہ اس کی اسٹینڈرڈ فارم ہوتی ہے۔ کسی بھی نمبر کو جب ہم الگ الگ کر کے لکھتے ہیں، یعنی جب ہم ہر نمبر کی مکمل ویلیو کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں تو اسے ایکسپینڈڈ فارم کہتے ہیں۔ یعنی ایکسپینڈڈ فارم میں ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس نمبر میں کتنے ونز ہیں، کتنے ٹینز ہیں اور کتنے ہنڈریڈز ہیں۔ اس کے بعد نمبرز کو ریٹن فارم میں لکھیں گے۔ تینوں فارم میں سے کوئی ایک فارم آپ کے فولڈر میں دی گئی ہے اور باقی فارمز آپ نے خود سے لکھنی ہے اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے۔ دوسرے سوال میں آپ نے رومن یا عربک نمبرز لکھنے ہیں۔ تیسرے سوال میں آپ نے ہر نمبر کی ویلیو لکھنی ہے۔ چوتھے سوال کے پہلے حصے میں آپ کو 1 یا 2 نمبر دیے گئے ہیں، انہیں جمع کر کے مزید جتنے نمبرز ایڈ ہو کر 10 بنیں گے وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ چوتھے سوال کے دوسرے پارٹ میں آپ نے نمبرز ایڈ یا سبٹریکٹ یعنی مائنس کرنے ہیں۔ اس سے اگلے سوال میں آپ نے نمبرز کو ملٹی پلائی کرنا ہے اور آخر میں آپ نے نمبرز کو ڈیوائڈ کرنا ہے۔ لاسٹ میں آپ نے روزانہ ٹیبلز کی دہرائی کرنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔